الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما فقد قال سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: جعلناك على شريعة منه فاتبعها. ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے آپ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے، ایک قانون زندگی کا کاربند بنایا ہے، تو آپ اس کے پابند رہیے. میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور کے اوپر نظام حیات کے قانون کے قرار دینے کا حق اسی کو ہے جسے ذاتاً حق حکومت. اور اسلامی نقطۂ نظر سے اور قرآنی تصریحات کے مطابق حق حکومت اللہ سے مخصوص ہے. للہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق کرنا مخصوص ہے اور اللہ ہی کے لیے امر مخصوص ہے. جب اصل حکمراں وہ ہے تو قانون کا مقرر کرنے والا بھی اصل وہی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنا نمائندہ مقرر فرمایا، اس کے احکام آپ کی زبان سے پہنچے. اس لیے ہم اصطلاحی طور پر شارع مقدس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں. کتب فقہیہ میں اور مذہبی کتابوں میں شارع کی لفظ جب استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں. مگر شارع کہنا آپ کو اس اعتبار سے ہے کہ عالم ظہور میں آپ کی زبان سے اس شریعت کا نفاذ ہوا. یہ شریعت ہم تک آپ کے ذریعے سے پہنچی. یہ آپ کو شارع کہنا ویسا ہے جیسے آپ کو بانی اسلام کہنا. بانی اسلام کہنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے یہ بنیاد از خود قائم فرمائی ہے، اور یہ تصور کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بنیاد قائم کی جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آدم جسے لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، اور نوح جسے لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، اور حضرت ابراہیم نے جس کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا. تو جب آدم کے وقت سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، آدم کے وقت سے اسلام پہنچایا جا رہا ہے، تو مقام ظاہر میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد اسلام قائم کرنے والا کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے؟ بلکہ حقیقت میں وہی دین کہ جو آدم سے لے کر آیا تھا وہی خاتم کی منزل میں درجہ تکمیل تک پہنچا. اور اسی لیے قرآن مجید نے کہہ دیا حقیقت اسلام تو آدم کے وقت سے شروع ہوئی، مگر بنام اسلام بھی اس دین کا تعارف ہو گیا حضرت ابراہیم کے وقت سے. اور حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ یہ ملت ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل، حضرت ابراہیم نے تمہارا نام
مسلم رکھا ہے. چنانچہ دعائے ابراہیمی جو قرآن مجید میں ہے، جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ قرار دے جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو. تو یہ حقیقت اسلام بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے سے قائم تھی، اور نام اسلام بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا میں قائم تھا. تو اب آپ کو جو بانی اسلام ہم کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہمیں دین اسلام آپ ہی کے ہاتھ سے ملا. بس اسی حیثیت سے آپ کو شارع کہنا ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے معاذ اللہ ایجاد شریعت کی، بلکہ خالق کی جانب سے جو شریعت مقرر ہوئی تھی اسے آپ نے دنیا تک پہنچایا، اس کی تبلیغ آپ نے فرمائی، دنیا کو آپ نے مطلع فرمایا. اور چونکہ وہ احکام آپ کی زبان سے پہنچے اس لیے اطاعت کا بھی حکم آپ کے دیا گیا. مگر جیسا کل میں آیت پیش کر چکا ہوں، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اطاعت خدا سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک کام ہے جس کے دو نام ہیں. وہی ایک نظام حیات ہے جس کی پابندی کرنا اطاعت رسول ہے، اور وہی اطاعت خدا ہے. مگر ہاں ایک پہلو یہاں قابل لحاظ ہے، اور وہ یہ کہ جب مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے جس کے دو نام ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. مگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بات یہ ہے کہ اللہ تو ہماری نگاہ کے سامنے نہیں، اس کے احکام ہم تک پہنچنے والے نہیں. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو ہم اپنے ذہن سے معیار مقرر کرتے اللہ کی اطاعت کے، اور اس کے بعد جب کوئی کہتا تو ہم کہتے کہ بس اطاعت اللہ کی کر رہے ہیں تو یہ رسول کی بھی اطاعت ہے. تو اطاعت اللہ ہم مطلق العنان ذہن سے کرتے. اس لیے کہہ دیا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. براہ راست تم کیا سمجھو کہ اللہ کے احکام کیا ہیں؟ تمہارے نظر مشاہدہ میں تو پیغمبر ہیں، لہذا تم کو نصب العین تو ان کی اطاعت رکھنا چاہیے. جب ان کی اطاعت کر لو تو سمجھ لو کہ اللہ کی اطاعت ہو گئی. یعنی اللہ کے بارے میں معیار نظر ان کے نقش قدم کو قرار دو. صلوات بھیجیے بھائی، پھر بلند آواز سے بولو. تو اب یہ کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. اور اسی لیے یہ کہا گیا کل جو آیت پیش کر چکا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اصل مقصد تو وہی ہے کہ اللہ اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتا ہے. مگر یہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ براہ راست رسول ہی کو پیش کیا جاتا ہے کہ النبی اولا بالمومنین، نبی مومنین پر ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتا ہے. یعنی یہ حق وہی ہے جو اللہ کا حق ہے، جس کا اجرا ان کے ہاتھ سے ہوگا.
تو تمہارے اختیارات کو رسول کے مقابلے میں سلب کیا جا رہا ہے کہ رسول جو فیصلہ کر دیں. دوسری جگہ دونوں کو ملا کے کہہ دیا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو یہ حق نہیں ہے جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں کہ وہ پھر اس سے اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے. وہاں اللہ اور رسول دونوں کا نام لے لیا، لیکن یہاں خود نبی کو کہا گیا کہ نبی کو مومنین پر ان کے نفوذ سے زیادہ اختیار ہے. اور اسی آیت قرآن کو سامنے رکھ کر پیغمبر نے غدیر میں سوال کیا کہ الست اولی بکم من انفسہم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفوذ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ اور تمام مجمع نے اقرار کیا، وہی اقرار جو سب کو آپ میں سے افراد کو حفظ ہے کہ بلا. اسی بلا کے لفظ سے پہلے عہد الست میں بھی اقرار ہوا تھا. الست بربکم قالوا بلا. قرآن نے جس کا سوال و جواب کو بیان کیا ہے کہ کیا میں تمہارے پروردگار، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اس وقت بھی سب نے بزبان فطرت یا بزبان لسان، بزبان لفظ کسی نہ کسی طرح سے یہ کہا تھا کہ بلا. وہ قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے اور یہاں آج رسول نے وہی عہد الست لیا ہے. الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا. سوال کی لفظیں بدلی ہیں، جواب ایک ہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ انجام جواب بھی ایک ہی ہونے والا ہے. اس جواب پر سب کا قائم رہے جو اس جواب پر سب قائم رہے. فرق یہ ہے، بس قانونی فرق تھوڑا سا ہے کہ اس جواب پر جو نہ قائم رہے وہ کافر کہلائے، اس جواب پر جو نہ قائم رہیں گے وہ منافق کہلائیں گے. مگر انجام جواب ایک ہی ہے. اس دن بھی بلا کہا تھا خلق نے اور اس پر سب قائم نہیں رہے، ورنہ کافر کا وجود نہ ہوتا. اور آج بھی بلا سب نے کہا مگر اس پر قائم رہنا سب کو نہیں، ورنہ 73 فرقے کیوں ہوتے، پھر سب ایک ہی کیوں نہ ہوتے. اب یاد رکھیے کہ الست بربکم وہ اقرار لیا، سب نے کہا بلا. اس بلا پر بنیاد ہوئی لا الہ الا اللہ کی. جو دوسرا اقرار لیا الست اولی بکم من انفسکم، سب نے کہا بلا. اس بلا پر بنیاد قائم ہوئی محمد رسول اللہ کی. اور اس کے بعد رسول نے جو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس پر بنیاد قائم ہوئی علی ولی اللہ. جی ولنا پھر بلند آواز سے بولا. تو یہ حقیقت میں ایک نظام حکمرانی کا مقرر ہوا کہ اصل حاکم اللہ، اس کے نائب حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی نسبت سے یہ نائب حاکم اور ہمارے لحاظ سے یہ حاکم. اور اب
جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اٹھ جائیں تو پھر وہی اصل حاکم اللہ اور نمائندہ حاکم براہ راست رسول اور بحیثیت خلیفہ رسول، بحیثیت جانشین رسول، اب ہمارا حاکم ہر دور میں وہ جو اس وقت صاحب الامر ہو. صلوات بھیجیے تبدیلی کا امکان نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اصل قانون کا مقرر کرنے والا اس سے یہ اندیشہ نہیں کہ وہ اپنے قانون میں کثر بیوس کرتے، وہ باعتبار مسائل شروعی سے قانون الگ الگ ہوتے ہوئے اختلاف حالات، جیسے مسافر کے لیے قانون اور نماز کا، غیر مسافر کے لیے قانون نماز کا ہو، اس کو تبدیلی قانون تھوڑی کہتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ پہلے ہی سے قانون میں اقسام الگ ہے کہ اس قسم کے آدمی کے لیے یہ قانون، اس قسم کے آدمی کے لیے یہ قانون، مردوں کے لیے یہ قانون، عورتوں کے لیے یہ قانون. اسی حیثیت سے دور زمان کے لحاظ سے بھی فرض کیجئے کہ مکے میں جب تک آئے اس وقت تک قانون بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا نماز میں، جب مدینے میں آئے تو اب قانون ہو گیا کعبے کی طرف رخ کرنے کا. تو یہ تو خود قانون ساز باعتبار اوقات و حالات اس نے قانون کے دفعات کو مقرر کیا، وہ حقیقت میں بیت المقدس کی طرف پہلے ہی اس سے دائمی حکم نہ تھا. ہمیں اس کی میعاد بتانے کی پہلے ضرورت نہ تھی. اس لیے جب ہمارے سامنے ہمارے حدود مشاہدہ میں اس میں تبدیلی آئی تو ہم سمجھے کہ جیسے قانون بدل گیا. قانون بدلا نہ تھا، پہلے ہی وہ پہلا قانون محدود تھا. انکشاف اس حد کا اب ہوا. خالق کی نظر میں یہی جو قانون تھا اسے معلوم تھا کہ یہ اتنے عرصے تک کے لیے ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم سمجھے کہ اب یہ قانون ہو گیا. نہیں، اس کے یہاں وہ پہلے سے قانون تھا. اس لیے کہ جب خالق کی بات آ جائے تب تو کسی مکتب خیال کو علم غیب کے فرق تصور میں کوئی گنجائش شک کی باقی نہیں رہتی. علم غیب میں جو شک ہوتا ہے وہ تو ایک مکتب خیال کو جو شک پیدا ہوتا ہے، جو بحث آتی ہے وہ تو رسول کی حد تک ہے. لیکن خالق کے علم غیب میں کس کو شک ہوگا؟ تو اب خالق نے جب حکم بدلا تو پشیمانی کا نتیجہ تو نہیں ہے. پشیمان وہ ہوتا ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو، اور جسے مستقبل کا علم ہے اس کے یہاں پشیمانی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ احکام میں اس نے تبدیلی کی تو وہ نتیجہ پشیمانی کا نہیں ہے، بلکہ وہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا، یہ حکم اب کے لیے ہے. یہود و نصارہ منسوخ ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احکام منسوخ نہیں ہوتے اس لیے کہ اس سے پشیمانی ثابت ہوتی ہے. وہ نسخ کے منکر ہیں، جو حکم آیا وہ چاہے عمل اس پر نہ ہو، کیونکہ تمام نصارہ کے نزدیک اب حلال و حرام کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ توریت میں سب احکام سے، جانوروں کے احکام سے کون حلال کون حرام، شراب شریعت موسوی میں حرام تھی
لیکن اب عیسائیوں کے یہاں کوئی حکم رہا ہی نہیں، تو عمل تو اس پر ہے، مگر اعتقادی طور پر وہ احکام کے منسوخ ہونے کے مخالف ہیں، کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہو سکتی شریعت، صرف اس لیے کہ اسلام کی شریعت کو جو منسوخ مانا جاتا ہے یہ غلط ثابت ہو، جو ناسخ مانا جاتا ہے تمام اور شریعتوں کا کہ اور شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس کو نہیں ماننا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو حکم آیا وہ بھلا منسوخ ہو سکتا ہے، چاہے خود سب شریعت منسوخ کر دیں، یعنی شریعت کے بجائے دوسری شریعت نہیں ہو سکتی، شریعت کے بجائے لامذہبیت ہو سکتی، تو وہ جناب اب حلال و حرام کچھ رہے ہی نہیں، اور اب کیوں کر وہ شریعت موسیٰ بھی منسوخ ہوئی، وہ جناب ایک خواب کی وجہ سے، وہ جو جناب مسیح کے بعد ایک پال صاحب آئے، وہ عربی میں ان کو بولس کہتے ہیں، لیکن غالباً اس کا اب انگریزی تلفظ تو انگریزی داں حضرات جانتے ہوں گے، مگر انگریزی کے لحاظ سے جو ہندوستانی تلفظ ہے وہ مجھے یاد ہے کہ پال ان کو کہتے ہیں، تو وہ پال صاحب جو آئے تو انہوں نے جناب ایک خواب دیکھ لیا کہ آسمان سے ایک زنبیل اتری اور اس زنبیل میں جتنے قسم کے گوشت ہیں وہ سب موجود ہیں جو اب تک لذیذ غذا بنے ہوئے ہیں مغرب کی، تو یہ شریعت کے لحاظ سے حرام تھی یہ غذا لحم خنزیر، مگر اس زنبیل میں خواب میں یہ جو اتر آیا تو انہوں نے کہا بس اب سب حلال ہو گیا، تو بس جناب اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کو خواب کی بنا پر جو حرام، خواب کی بنا پر جو منسوخ قرار دے دیں، وہ خالق کی طرف سے کسی پیغمبر کے زبان سے منسوخ ہونے کے خلاف دیانت سمجھتے ہیں، خلاف ایمان سمجھتے ہیں، تو جناب وہ اس کے مخالف ہیں۔ بس ایک طبقہ ہے کہ جو نسخ کا منکر ہوا اور اس کے دیکھا دیکھی، اب مسلمانوں میں ایک طبقہ ہوا کہ جو بدا کا مخالف ہو گیا اسی بنا پر کہ پشیمانی ہوتی، یعنی یہ کہ عمر پہلے اتنی تھی اور اب اتنی ہو گئی، یہ کہتے نہیں ہو سکتا، اس سے تو پشیمانی لازم آتی ہے، تو حضور اگر منسوخ ہونے میں پشیمانی نہیں ہوتی تو اس میں بھی پشیمانی نہیں ہوتی، علم الہی میں پہلے ہی سے عمر اتنی تھی، لیکن اسے تو برکت صدقہ دکھانا تھی، اس لیے قبل میں ہمیں جو فیصلہ سنایا گیا تھا وہ 40 برس کی عمر کا تھا، اور اس کے بعد جب مصلحت ختم ہو گئی تو بتا دیا گیا کہ تم نے صدقہ دے دیا، اس لیے 10 برس کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے علم میں وہ پہلا فیصلہ بھی تھا، دوسرا فیصلہ بھی تھا، تو یہ شریعت میں منسوخ ہونا، شریعت میں منسوخی ہونا یا مشیت کے فیصلوں میں، تقدیر میں یہ تبدیلیاں ہونا، یہ در حقیقت تبدیلی نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی سے حاکم کی نظر میں میعاد مقرر ہے کہ اس صورت میں یہ فیصلہ ہے اور یہ حکم اتنا زمانے گزرنے کے بعد بدل جائے گا۔ ہمارے مشاہدے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے علم میں تبدیلی نہیں، تو یہ تبدیلیاں تو حقیقت میں تبدیلی نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو اصل حاکم ہے وہ قانون جو ہے وہی پہنچائے گا، تبدیل ان معنی سے نہیں ہو سکتی کہ کچھ کا کچھ پہنچ جائے، اور اب جو اس کا ترجمان ہے وہ ترجمان بھی کبھی اس کے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور اب اس ترجمان کی طرف سے اس کے حکم سے جو محافظین مقرر میں ان کے ہاتھوں بھی تبدیلی کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تبدیلی کا خطرہ ان کے ہاتھ سے ہوتا تو محافظی کو مقرر کیے جاتے۔ حفاظت تو اسی لیے ہے کہ تبدیلی نہ ہونے پر،
اس حکمرانی کی ترتیب کو نہیں مانا. یہ سنگ بنیاد ہے تبدیلی شریعت کے امکانات. اب آج مسلمان فریاد کر رہے ہیں کہ صاحب یہ پرسنل لا میں تبدیلیوں کی آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ چاہے ابھی تبدیلی کی نہ بھی گئی ہو، مگر یہ کہ یہ صدا ہی کیوں بلند ہوتی ہے؟ حالانکہ پرسنل لا شریعت کا ایک باب ہے جس میں تبدیلیاں سوچی جا رہی ہیں. یعنی شریعت میں اتنے اجزاء ہیں. عبادات ہیں جس پر ہمارے فقہ کے ابواب تقسیم ہوتے ہیں. عبادات ہیں، عقود ہیں، ایقاعات ہیں. اب یہ ذرا اصطلاحی لفظیں آ گئی مگر تشریح کروں گا، گھبرائیے گا نہیں. عبادات ہیں، عقود ہیں، ایقاعات ہیں اور احکام ہیں. اس پر ہمارے فقہ کے ابواب تقسیم ہوتے ہیں. پوری فقہ جو پورے نظام حیات پر حاوی ہے وہ اب ذرا یہ ان ابواب کی تقسیم سن لیجیے کہ انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کام کے صحیح ہونے کے لیے رضا الہی کی نیت اگر شرط ہے، یعنی بغیر رضا الہی کی نیت کے اس کام کو انجام دے دیجئے تو وہ کام نہیں ہوگا. کچھ کام تو ہو جائے گا مگر وہ کام نہیں ہوگا جو شرع میں ہے. تو کام کے وقوع میں آنے کے لیے رضا الہی کی نیت کی ضرورت ہے. تو ان کو اصطلاحاً کہتے ہیں عبادات. جیسے وضو، حضور بغیر نیت کے آپ یہ سب انجام دے لیجئے کام تو صفائی ہو جائے گی، وضو نہیں ہوگا. بھائی میں نے کہا کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا مگر وہ کام جو شرع کا جرم ہے وہ نہیں ہو جائے گا، وہ نہیں ہو جائے گا. صفائی ہو جائے گی، وضو نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ وضو اسی وقت ہوگا جب قربتاً اللہ کی نیت ہو، رضا الہی کا تصور ہو، تب وضو ہوگا. اس کا نام ہوا عبادت. نماز میں جتنے کام ہیں شمار کر لیجئے. کچھ پڑھنے کی باتیں ہیں جیسے اذکار کہتے ہیں، زبان کے کام. کچھ افعال و جوارح سے متعلق ہیں. تو وہ جتنے کام ہیں وہ آپ سب انجام دے لیجئے مگر نیت نہ ہو تو اٹھا بیٹھی ہو جائے گی، قرأت قرآن ہو جائے گی، قرأت تسبیح ہو جائے گی. کام وہ سب ہو جائیں گے مگر ایک عدد نماز نہیں ہوگی. تو نماز اسی وقت ہوگی جب اس کے ساتھ قربتاً اللہ کا قصد ہو. اور صبح سے لے کر شام تک جتنے مفترات ہیں سب سے پرہیز آپ نے کیا. نہ کھایا نہ پیا اور نہ کوئی اور بات ایسی انجام دی جو روزے میں ممنوع ہے. یہ سب چیزیں ترک رہیں مگر
نیت نہیں تھی. تو اس سب کے ترک کے بعد فاقہ ہو جائے گا, روزہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح گئے ریل پر بمبئی, اور بمبئی سے جہاز پر بیٹھے اور جدے پہنچے, اور جدے میں جا کر آگے بڑھے اور وہ سے کپڑے بھی پہنے, اور وہاں جا کر حضور والا وہ صفا و مروہ کے درمیان چکر بھی لگائے, اور وہ کعبے کے گرد, ہاں طواف میں جو ہوتا ہے وہ دور بھی پورا کر لیا, اور اس کے بعد عرفات میں جا کر ٹھہر بھی گئے, اور مینا میں جا کر جو کام کبھی اپنے شہر میں نہیں کیا تھا, چاہے کتنے ہی یہاں فیشن کی پابندی سے بال جیسے بھی رکھے ہوں, مگر وہاں جا کر وہ جناب تمام فیشن کو نظر نمائش حج کر دیا. حضور یہ سب کچھ کر دیا, مگر قربتاً اللہ کی نیت نہ تھی. اب جو نیتیں ہوتی ہوں, اب مجھے تو پورا تجربہ نہیں ہے کہ کیا کیا نیتیں ہوتی ہیں. کچھ مجھے سنی سنائی معلوم ہے کہ گھڑیاں لانے کی نیت ہو, سونا لانے کی نیت ہو, یا کچھ سیاسی مقاصد کی نیت ہو. حج کیا ہو اپنے لیے نہیں, کسی صاحب اقتدار کے رضا کی خاطر, اور کچھ ملکی مقاصد کی خاطر. تو حضور والا کام وہ سب ہو گئے جو حج میں ہوتے ہیں. سیاحت مکہ بھی ہو گئی, سفر حجاز بھی ہو گیا, تجارت بھی ہو گئی, سیاست کی گرم بازاری بھی ہو گئی, مگر ایک عدد حج نہیں ہوا. تو بس یاد رکھیے کہ اس قسم کے کاموں کا نام ہے عبادت, اصطلاحی نام. ورنہ معیار اسلام میں عبادت کا اتنا وسیع ہے کہ روزمرہ کے کام بھی اگر رضا الہی کی خاطر ہیں تو عبادت بن جائیں گے. اور اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت جو شرط ہے ان چیزوں میں, تو وہ اس لحاظ سے ہے کہ بغیر نیت کے عبادت نہیں ہوتی, مگر ان کاموں کے علاوہ بھی عبادت ہو جاتی ہے جب رضا الہی پیش نظر ہو. یعنی عبادت کا تصور نوعیت عمل سے نہیں ہے, نیت کے ساتھ ہے. اور اسی لیے کبھی جاگ کر عبادت ہوتی ہے, کبھی سو کر عبادت ہوتی ہے. صلوات بھیجیے صورت عمل سے عبادت وابستہ ہوتی. تو جب کہا گیا کہ بستر پر سو رہو تو ذرا کہتے تو کہ یا رسول اللہ پھر روز کی عبادتیں آج نہ کروں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ کیا روز کی عبادتیں نہ کروں تو میں ملک مانتا, اس درجے کا انسان نہ مانتا. تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر, نزدیک شیعہ کالج, بزازار, لکھنؤ. پھر بلند آواز سے
ملک نے یہی تو کہا تھا جب کہا گیا کہ تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر دوسرے کو دے دے؟ تو بیچارے فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ بار الہ ہماری تو تمنا ہے کہ پوری عمر تیری عبادت میں گزارے، یعنی جان اپنی دوسرے کی خاطر دے دیں اور عبادت نہ کریں، عبادت سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ تو تصور ملک تھا جو انفرادی اعمال کا ہے عبادت میں، وہ تسبیح و تقدیسی کو عبادت سمجھتا ہے، وہ قیام و قعودی کو عبادت سمجھتا ہے، یہ کہ دوسرے کی خاطر جان دینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ یہ وہ معیار عبادت ہے جو ملک کے تصور عبادت سے بالا تر۔ صلوات بھیجیے بلند۔ اور جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آج یہ نہیں کہا کہ بستر پر سو رہا ہوں اور آج عبادت نہ کروں، تو کیا کروں کہ اب امیر المومنین کی منزل اتنی بلند آ گئی کہ اب میں کسی اور کا تذکرہ کرتے ذرا سوء ادب محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں جو انہی کے تعلیمات کے صدقے میں میرے سامنے ایسے نمونے آ جائیں کہ جو انہی کے دامن دولت سے متمسک ہو کر کردار کی منزل میں ایسا نمونہ پیش کر دیں کہ علی کے بعد اس کا ذکر ہو سکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر علی نے آج رسول سے یہ نہیں کہا، درمیان میں بات آ رہی ہے مگر بات بالکل یہاں پر قرین قیاس اور بالکل مطابق واقعہ ہے اور مناسبت رکھتی ہے، اس لیے عرض کروں گا، ابھی آ نہیں رہا ہوں مصائب کے اوپر، تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا کہ حضور اگر علی نے یہ نہیں کہا کہ کیا عبادت نہ کروں، تو کربلا میں نماز ظہر کے وقت جب حسین نے کہا سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین سے کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے اوپر روکو، تو انہوں نے کہ نہیں کہا کہ مولا ہم اس نماز میں نہ کیا ان کے سینے میں وہ دل نہیں تھا جو ابو سمامہ کے دل میں ہے، سینے میں ہے؟ ابو سمامہ نے تو یہ تمنا پیش کی کہ ہم آپ کے ساتھ بجماعت اس نماز کو ادا کر لیں، تو خدا کی قسم وہی دل ان کے سینے میں بھی تھا، سعید کے سینے میں بھی وہی دل تھا، زہیر ابن قین کے سینے میں بھی دل تھے، جانتے تھے کہ مولا کے ساتھ کی زندگی کی آخری نماز ہے، مگر وہی بات کہ اگر حقیقت عبادت ان کے سامنے نہ ہوتی تو یہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ اس جماعت میں نہ شریک ہوں، مگر جب مولا نے فرما دیا کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے اوپر رکھو، تو اب وہ حقیقت عبادت یہی سمجھے کہ ہاں آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ بے شک وہ فقیہ تھے، اصحاب حسینی سب عوام نہیں تھے، سب فقہا تھے، تو کسی کو یہ اس تصور کا حق نہیں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی نہیں۔ اسلام میں ہر موقع کے لیے نماز کی ترکیب ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ جب وہ تیر کھانے کو جھکے تو انہوں نے رکوع نہیں کر لیا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ جب سیدھے ہوئے تو قیام نہیں کر لیا، اور کون کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اشاروں سے سجدے نہیں ادا کر لیے، مگر بہرحال اس جماعت میں تو نہیں شریک ہوئے جو مولا کے پس پشت تھی۔ مگر اب کردار کی منزل میں کس فقیہ میں دم ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ان کا عمل افضل ہے جنہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، یا ان کا عمل افضل ہے جنہوں نے مولا کو نماز پڑھوا دی۔ تو عمومیت کے لحاظ سے جہاں رضا الہی کا تصور عمل میں ہوا، اور جو عمل بر بنائے رضا الہی ہوا وہ عبادت ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں کہ جو بغیر تصور عبادت عمل میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ میں نے کہا کہ نماز مثلا کہ بغیر تصور قربت الہی، بغیر نیت، یہ عمل وجود ہی میں نہیں آئے گا۔
وہ شکل عمل نماز ہوگی نماز نہیں ہوگی، شکل روزہ ہوگی روزہ نہیں ہوگی، شکل حج ہوگی حج نہیں ہوگی. تو اس قسم کا نام عبادت ہے. اب جو چیزیں اس قسم کی نہیں ہیں، یعنی اس میں نیت کی ضرورت وقوع عمل میں نہیں ہے، تو ان میں قانون کے لحاظ سے یا تو ایجاب و قبول کی ضرورت ہے دو طرف سے، تو ان کا نام ہے عقود. جیسے نکاح، ہمارے یہاں نمایاں چیز یہی ہے جس پر عمل درآمد جاری ہے کہ نکاح بغیر ایجاب و قبول کے نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے بھی ہیں عقد، ورنہ شریعت کے لحاظ سے بڑے میں بھی ایجاب و قبول کی ضرورت ہے. ہبہ جو عوض کے ساتھ ہو اس میں بھی ایجاب و قبول کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جن میں ایجاب و قبول کی ضرورت ہے یہ عقود کہلاتے ہیں. دو قسمیں ہو گئیں. تیسری قسم وہ ہے کہ دو طرف کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف سے کسی صیغے کے انجام دینے کی ضرورت ہے. جیسے طلاق، طلاق میں دو طرفہ ایجاب و قبول نہیں ہوتا، لیکن شوہر صیغہ طلاق جاری کرتا ہے، تو اس قسم کا نام ہے ایقاعات. اس میں صیغے کی ضرورت ہے مگر ایک طرف سے. اور اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ نیت کا سوال ہے نہ ایجاب و قبول کا سوال ہے، مگر شریعت نے اس کے بارے میں قانون نافذ کیے ہیں، تو وہ سب آتے ہیں احکام میں. فرض کیجئے کہ قصاص یہ قانون کا اہم جز ہے، مگر اب اس میں کیا ایجاب و قبول ہے، صیغہ ہے، کچھ نہیں. تو اب یہ قصاص کا باب جو ہے یہ احکام میں جائے گا. دیات کس جرم میں تاوان کتنا ہے یہ جائے گا احکام کے بعد. اطعمہ و شربہ کھانے اور پینے کے احکام، کون غذا حلال ہے اور کون غذا حرام. یہاں نہ نیت کا سوال نہ ایجاب و قبول کا سوال، یہ جائے گا احکام میں. اب آپ نے دیکھا کہ جتنے زندگی کے شعبے ہیں عمل کے وہ سب ان چار اقسام کے تحت میں داخل ہو گئے. یہ جو سوال اٹھ رہا ہے پرسنل لا میں ترمیم کا، یہ ایک شعبہ فقہ ہے، ایک شعبہ شریعت ہے، یعنی معاملات عقود و ایقاعات کے تحت میں جو داخل ہیں، اور بعض شعبے میں احکام کے. کون؟ میں نے کہا کہ تعدد ازواج کا مسئلہ، نکاح، طلاق، میراث، اس سلسلے میں سوالات پرسنل لا کے اٹھتے ہیں، لیکن باقی ابھی تک کوئی عبادات کے بارے میں مداخلت کی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. کوئی ابھی تک آپ کے جو غذائیں ہیں اس میں جو پابندیاں عائد ہیں کہ اس کا یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس کے بارے میں کوئی مداخلت کے لیے ابھی تک ہمت نہیں کر رہا ہے، یا کم سے کم شاید تصور بھی ابھی ادھر نہ گیا ہو. اس کے بارے میں کوئی مداخلت کے لیے ابھی تک ہمت نہیں کر رہا ہے، یا کم سے کم شاید تصور بھی ابھی ادھر نہ گیا ہو. تو کہتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد بھی دنیا جتنی جرأت کر سکی ہے
وہ صرف ایک شعبہ شریعت کو ہدف ترمیم بنانے کی، اور اس پر مسلمان فریاد کر رہے ہیں، لیکن اگر اس بنیادی نظام کے بدلنے کے بعد پہلے ہی قدم میں عبادات میں تصرف کر دیا گیا ہو، ارے صاحب سب سے پہلا جو بنیادی شعبہ ہے مابین خود و خدا جو عمل ہوتا ہے جس کا نام عبادات، اس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں مقرر کر دی تھی۔ نماز کا حکم دیا تو خود نماز پڑھ کے دکھائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یوں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ورنہ قرآن میں نماز اگر ہم ڈھونڈتے تو ترکیب نماز کہیں نہ ملتی، کہیں پر کہہ دیا گیا کہ ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، کہیں پر کہہ دیا گیا سجدہ کرو، مگر یہ تمام اجزاء کس طرح عمل میں آئے، کس شکل میں آئے، کہیں پر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز قرآن میں دیکھ کر نہیں ہوئی ہے، رسول کو دیکھ کر ہوئی ہے، رسول نے پڑھ کے بتائی کہ یوں پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان نے نصب العین رکھا ہوتا کہ رسول کی نماز کو یاد رکھو تو نماز میں اختلاف کیا ہو سکتا تھا؟ جو کام پیغمبر خدا دو روز میں 5 مرتبہ بجماعت انجام دے، کیا فطری طور سے اس میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے؟ مگر دنیا دیکھے کہ مسلمانوں میں شاید ایک اقلیت ہو جس کے یہاں اختلاف نہ ہو، لیکن جو اکثریت ہے وہ بھی ایک نقطے پر متفق نہیں ہے۔ اس میں کسی کے نزدیک کوئی شکل ہے، کسی کے نزدیک کوئی شکل ہے، کسی کے نزدیک کوئی شکل ہے۔ پھر یہ کہ ایسی بات میں اختلاف ہوتا جو مشاہدے سے متعلق نہ ہو، جیسے رکوع میں نظریں کہاں ہوتی تھیں، یہ بات ایسی ہے کہ ہر ایک کے غور سے دیکھنے کی نہیں ہے۔ سجدے میں کیا صورت ہوتی ہے؟ سجدے میں آدمی سب جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ پیغمبر نے کیا اس میں اختلاف ہوتا، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں جو سب سے نمایاں موقع پر نماز، اس میں ہاتھ کیوں کر رہتے ہیں وہ مسلمانوں کو پتا نہیں۔ یہ اختلاف فطری طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ کوئی طبقہ تھا مسلمانوں کے اندر جو ڈرپا تھا کہ عمل رسول کو فراموش کر۔ تشریف لائیے ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بزازا، لکھنؤ۔ یعنی یہ کام ارادی طور پر کیا گیا ہے اختلاف پیدا کرنے کا، فطری طور پر یہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خلاف مقتضائے طبیعت ہے، خلاف مقتضائے عادت ہے۔ تو ایک آئین حیات میں، نظام شریعت میں یہ اختلاف بالکل غیر طبیعی ہے، غیر فطری ہے۔ اور ایک واقعات تاریخی میں حضور ولادت رسول کی تاریخ معلوم نہ ہوتی، وہ قابل معافی تھا، اس لیے کہ عظیم سے عظیم تر ہستی بھی بوقت ولادت عوام کی نگاہ میں عظیم نہیں ہوتی۔ ولادت کے بارے میں اگر اختلاف ہوتا تو خلاف امید نہ تھا، خلاف توقع نہ تھا، اور وہاں بھی اگر اختلاف ہوتا تو اصولاً پھر گھر والوں سے پوچھنے کی بات تھی، ورنہ عوام کو ولادت سے اتنا رابطہ نہیں ہوتا کہ وہ اس تاریخ کو یاد رکھے۔ لیکن ایک عظیم الشان شخصیت جس کے جزیات حیات کے محفوظ رکھنے میں مسلمانوں کو حق بجانب ناز ہے،
کہ ہم نے جزیات حیات کو کس طرح محفوظ رکھا ہے اور زندگی بھر کے جزیات محفوظ رکھے اور وفات کی تاریخ بھول گئے. اور 1-2 دن کا اختلاف نہیں, کچھ گھنٹے کا اختلاف نہیں. فرض کیجئے یہ اختلاف ہوتا کہ شب کو وفات تھی یا دن کو ہوئی, کل ہوئی تھی وفات یا آج ہوئی, لیکن ایک دم سے 12 دن کا اختلاف کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس 12 دن میں کیا ہوا تھا, کس دن وفات ہوئی تھی. یا تو شدت غم سے مدہوش ایسے ہو گئے ہوں, لیکن تاریخ اس مدہوشی کو غلط ثابت کرے گی جب سیاست کے ہوش کی باتیں ہوں گی. تو شدت غم میں مدہوشی اس کا سبب نہیں ہو سکتی. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ وفات رسول کو مسلمانوں کی نگاہ سے اوجھل بنانا یہ بھی تقاضائے سیاست تھا. اور شاید کسی اپنی بھول کو حق بجانب ثابت کرنا ہو کہ جب وفات رسول ہمیں یاد نہ رہی تو اگر غدیر کا اعلان یاد نہ رہے تو اس میں کیا بھیجیے مولانا. پھر مولانا آواز والا تو صاحب یہ شریعت کے احکام میں تبدیلی عبادات میں شروع ہو گئی. اور اب جب اختلاف ہے تو اب اختلاف کے لحاظ سے ہر ایک مانتا ہے لازماً کہ یہ کوئی ایک ان میں سے صحیح ہے اور باقی جو طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں. تو جو غلط ہیں وہ تبدیلی تو ہوئی, اس لیے مسلماً تبدیلی ہو رہی ہے. اس کے بعد جناب سورے وہی پڑھے جائیں گے لیکن بسم اللہ نہیں. سورہ بے شک سورہ الحمد ضرور ہوگا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لیکن سورہ حمد ہوگا بغیر بسم اللہ. دوسرا سورہ پڑھا جائے گا بغیر بسم اللہ. ارے صاحب یہ بسم اللہ میں کیا سیاست کی بات, مگر نہیں. علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر دیکھیے, علامہ نیشاپوری کی غرائب القرآن دیکھیے, انہوں نے راز کھول دیا. انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت علی ابن ابی طالب بہت تاکید کرتے تھے بسم اللہ کو آواز کے ساتھ کہنے کی, لہذا آثار علی کے مٹانے کے واسطے بنی امیہ نے بسم اللہ کو نکال دیا. محض آثار علی, آثار علی کے مٹانے کے لیے. معلوم ہوا کہ یہ قد پہلے سے شروع ہو گئی ہے کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے وہ صحیح بات بھی کہے تو اسے غلط قرار دو. آیات قرآن اس کی زد میں آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش ہے آج کم سے کم شام میں تو اس کا رواج ہو ہی گیا ہوگا, لیکن حکمران شام جب یزید کی بیعت لینے کے لیے مدینے میں آئے اسی مقصد سے
تو ابھی تک مدینے میں رواج تھا بسم اللہ کے کہے جانے کا. یہ سب تاریخ سے ثابت ہے کہ مدینے میں ابھی تک عمل درآمد اس پر تھا. صحابہ بسم اللہ کہتے تھے اور جہر بسم اللہ کے ساتھ کرتے. تو امیر شام نے چونکہ خودی رات سر برخاں جو محمل را گلا بھی نہیں، یزید ایسے بیٹے کی بیعت لینے کو شہنشاہی سلطنت بذات خود آ گئی تھی. تو اب دیکھنا تھا کہ یہاں کے افراد میں جرأت اظہار حق کتنی ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ یزید کی بیعت لی جا سکتی ہے ان سے یا نہیں. تو غالباً اس مصلحت سے یہ ہمت کی گئی کہ مدینے میں بحیثیت حکمران وقت کے جو نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، تو جو شام میں عمل تھا اسی کو برتا گیا، یعنی بسم اللہ ترک کی گئی. تو تاریخ بتلاتی ہے کہ ادھر نماز کا سلام پھیرا اور چاروں طرف سے آواز مسجد میں بلند ہو گئی کہ سرقت آیۃ من القرآن. ارے قرآن کی ایک آیت تم نے چرا لی، تم نے چوری کی قرآن کی ایک آیت. سرقہ کیا تم نے ایک آیت قرآن کا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ شام کی سیرت تھی بسم اللہ کو ترک کرنا، جو آج آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیجئے کہ بسم اللہ کہی جاتی ہے یا نہیں. آپ لوگوں کا عمل ہے. ہر انقلاب شکل میں تکبیر کا پہرا بیٹھا ہوا ہے. اسے ختم کیا گیا، چاہے بے محل تکبیریں کتنی بعد میں کہہ دی گئی ہوں، مگر جو محل ہیں تکبیر کے وہاں تکبیریں ختم کی جا رہی ہیں. درود ایک بیچارے امام شافعی ہیں جو اس کے قائل ہیں، اب تک وہ بسم اللہ کے بھی قائل ہیں. شافعی کے خانے ہے. تو بیچارے ایک امام شافعی کہہ رہے ہیں اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے کہ کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں. مگر اب عام طور پر دیکھ لیجئے تو درود نماز میں نہیں ہو. بس یہی وہ منزل ہے جہاں کل بھی میں نے آپ کو یاد دلایا تھا اور یہ بھی چند مثالیں پیش کر سکا ہوں. آج تمام مثالیں ابھی آپ کے سامنے نہیں پیش کی ہیں کہ یزید کے پہلے تک ہر دور کے حکمران کا عمل جزو شریعت بنا، مگر بس یزید کا کوئی کردار جزو شریعت نہیں بن سکا. ہر چیز میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بات پہلے پہل اس دور سے شروع ہوئی، یہ بات پہلے پہل اس دور سے شروع ہوئی، مگر یزید کا کوئی عمل ایسا نہیں جو جزو شریعت بن سکا ہو کہ یہ کہا جائے کہ اس کی ابتدا یزید کے بعد سے ہوئی، اور پھر یزید کے بعد کا کوئی حکمراں ایسا نہیں جس کا عمل پھر نظیر بن سکا ہو. بس یہ کام ہوتا ہے، ان نے انجام دیا کربلا کے میں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سلاطین کا کردار انفرادی جرم بن گیا، اور افراد کتنے ہی فاسق و فاجر ہوں، لیکن فاسق و فاجر افراد کے وجود کو بند کرنے کے واسطے اتنی بڑی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی فاسق ہے تو اپنے لیے، اس کے لیے کوئی بلند نفس اپنے کو قربان کر دے.
اگر زبردستی جرائم کو ختم کرنا ہوتا تو خالق کی قدرت قاہرہ کیا کم تھی؟ تو کوئی بھی فاسق پیدا ہو، کوئی بھی فاجر پیدا ہو، اس فاجر کا وجود نہیں۔ یزید اپنی جگہ اتنا فاسق و فاجر ہوتا تو وہ متوکل سے بہت نہیں ہوتا، متوکل ہی ہوتا اپنے دور کا۔ لیکن یہ اجتماعی خطرہ کہ شریعت بدل گئی، شریعت میں تبدیلی نہ ہو جائے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کر ایسا خط فاصل کھینچ دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ خطرہ دور ہو گیا۔ اور اس لیے حسین کو اب زیارت کربلا میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم رکھا۔ نماز کو قائم رکھا کیا مطلب؟ یعنی اب تک پہلے جو تبدیلیاں ہو چکی ہوں وہ ہو چکی ہوں، مگر اب سے آپ کے بعد نماز میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں پائی۔ اشہد انک آتیت الزکاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکات ادا، آپ نے زکات کی بنا قائم رکھی۔ اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نیکی کو قائم رکھا اور بدی کو ختم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گواہیاں ہیں نتائج کردار حسینی کے، کہ آپ کے کردار نے ان چیزوں کی بنا قائم رکھی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جتنی قیمت نماز رکھتی ہے اتنی ہی قیمت قربانی حسین کی یاد رکھتی ہے۔ اگر قربانی حسین کو یاد نہ رکھیے گا تو تحفظ نماز کا جو راز ہے وہ راز مٹ جائے گا۔ اگر شریعت کو قائم رکھنا ہے تو حسین کو یاد رکھیے کہ یہ شریعت وہ ہے جس کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی پیش کر دی گئی ہے۔ اور اب اس کا دوسرا رخ بھی پیش نظر رکھیے، بد نصیبی سے اس دور میں بڑی ضرورت ہو گئی ہے اس کی، وہ یہ کہ اگر کردار حسین کی قیمت آپ کی نگاہ میں ہے تو نماز کی بھی قیمت سمجھیے، کہ جس نماز کے لیے ایسی قربانی پیش کر دی گئی ہو اس نماز کو اگر ہم سبق سمجھیں تو یہ حسین کے خون کو سبق سمجھنا ہے۔ اور ابھی درمیان میں جو ذکر آ گیا تھا اسی تذکرے کو اب آخر میں بھی آپ کے سامنے کروں کہ بخدا نماز بھی جیسی کربلا میں پڑھی گئی ویسی تاریخ عالم میں کبھی نماز نہیں پڑھی گئی۔ عام حالات میں تو جب پریشانی کا ہنگام ہوتا ہے تو انسان شرع کی رعایتوں ہی سے فائدہ اٹھا کر نماز میں کچھ کمی کرتا ہے۔ کوئی اول وقت نماز کا پابند ہے لیکن خدا نخواستہ کوئی جنازہ نکل رہا ہو تو اس دن نماز ذرا دیر میں ہوئی قضا نہیں ہونے پائی، مگر بعد میں خود افسوس کیا کہ آج ایسا ہنگام تھا کہ میں نماز اول وقت نہیں پڑھ سکا۔ کوئی معترض نہیں ہوگا، ہمدردی محسوس کرے گا کہ ہاں وقت ہی ایسا تھا، مگر مولا نے کربلا میں یہ مثال قائم کی کہ جتنا سخت وقت ہو اتنا نماز میں کمی نہ ہونے پائے۔ یوں تو یہ حال رسول ہیں، سبھی نماز تہجد کے پابند تھے، مگر خود رسول کو خالق کی ہدایت یہ تھی کہ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا، اے پیغمبر رات بھر بیدار رہنے کی ضرورت نہیں، نصف شب یا کم و بیش عبادت کیجیے، باقی آرام کیجیے۔ یہی عموماً آل رسول کا بھی عمل تھا، مگر ارباب عذاب زندگی کی آخری رات وہ کون؟ شب عاشور،
اور اس رات کی قیمت اور محسوس کیجئے کہ وہ رات جو مانگ کر حاصل کی گئی. حملہ تو عصرے روز نہومی ہو گیا تھا. سوال کا بار برداشت کر کے یہ رات لی گئی. یعنی اب اس رات کی قیمت محسوس کیجئے کہ پانی کے سوال کے پہلے رات کا سوال ہے. اب جتنا سوال کسی طبیعت پر بار ہو سکتا ہے اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اس رات کا مقصد کتنا عظیم ہے. اور یہ رات حاصل کی گئی تو کس طرح گزاری گئی. جب بھیجا ہے ابوالفضل عباس کو تبھی بتا دیا تھا کہ کیوں رات کی مہلت مانگ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ یشہد، خدا ہی جانتا ہے کہ انی احب الصلاۃ والذکر اللہ، کہ مجھے اس کی نماز اور اس کا ذکر کتنا محبوب ہے. حضور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. اب اگر آپ کو حسین محبوب تو نماز سے بھی آپ کو محبت ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے مولا کہہ چکے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب نماز ہے. اس کے لیے رات کی مہلت مانگی اور اب رات گزاری ہوئی کہ باتو بین راکع مساجد وقائم. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. اور اس منزل میں کہا کرتا ہوں کہ دلوں کی وارداتیں کیا ہو سکتی ہیں. آج بہنوں کی تمنا ہوگی کہ آج بھائی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس ہو. وہ جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنا ہوگی کہ ہمارا وارث ہمارے پاس بیٹھ کے کچھ آئندہ کے لیے ذریعہ تسلی بتا جائے، کوئی سامان ہمیں بتا جائے. اور اہل عزا پوری جماعت کے لیے ہے کہ نماز میں مصروف رہی. تو وہ جن کی گودیں کل اجاڑ ہو جائیں گی ان ماؤں کی تمنا ہوگی کہ رات بھر ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں اور ہم ان کی صورت دل بھر کے دیکھ لیں. مگر ان تمام تقاضوں کے خلاف یہاں پوری جماعت یوں رات گزار رہی ہے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. یوں رات گزری اور اب صبح عاشور ہوئی اور اب نماز صبح کا وقت آیا. تو امام کیا خصوصیت برتتے ہیں کہ روز کے مؤذن حجاج بن مسروق جعفی اور یہ آج کی نماز صبح فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر آج اذان سن لے. حسین جانتے ہیں کہ میرا علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے، تو چاہتے ہیں کہ جب تک علی اکبر کی یاد قائم ہے تب تک آج کی نماز کی بھی یاد قائم رہے. وہاں جناب یہ جاوے کا زمانہ، جو حضرات نمازی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ مجمع میں سبھی افراد نمازی ہوں گے، مگر نمازی افراد کے لیے بھی سب سے زیادہ ناگوار صبح کی نماز ہوتی ہے اور خصوصیت سے اس موسم میں. تو حسین نے بھی صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی ہے کہ اب سے مگر بستر خواب پر بھی ہو اور صبح کے وقت آنکھ کھل جائے تو یہ صبح عاشور کو رات کے سناٹے میں گونجتی ہوئی آواز علی اکبر کی تمہیں بستر پر یاد آ جائے. آج مولا گویا اپنے ہزار عزادار کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج میرا بیٹا اذان کہہ رہا ہے، آج علی اکبر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح. اب دیکھنا ہے کہ علی اکبر کی صدا پر کون کون آتا ہے. ماشاء اللہ حکم اللہ. بس چند جملے اور یہ صبح کی نماز تھی اور اس کے بعد ظہر کی نماز. وہی جس وقت میدان میں آگ برس رہی ہے گرمی، جس وقت خون برس رہا، جس وقت تیر برس رہے ہیں، اور اس وقت ابو سمامہ کا کہنا کہ مولا یہ نماز آپ کے ساتھ بجماعت ہو جائے اور امام دعائیں دینے لگتے ہیں کہ ذکرت صلاح جعلک اللہ من المصلین ذاکرین. ارے تم نے خود سے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے. ہر باب اعضا فیض آل رسول کسی ایک دور سے مخصوص نہیں ہے. اگر آپ کو بھی حسین کی دعائیں لینا ہے تو نماز کو نہ بھولیے، نماز کو نظر انداز نہ کیجیے. اور اس کے بعد
اب نماز ہوتی ہے درمیان کی منزلیں، کہتا ہے نہیں کر رہا ہوں، ان کو ترک کر رہا ہوں۔ نماز ہوتی ہے، میں نے کہا کہ 2 صحابی سامنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ جو تیر آئے اپنے اوپر روکو، ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں۔ یوں تو میں نے کہا کہ کربلا کا پورا جہاد شریعت کی خاطر ہوا ہے، مگر یہ 2 قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر حسین اپنے ایسے 2 جانبازوں کو قربان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنے عمل سے پامال کریں تو مولا ہمیں کیا اپنے عزاداروں میں حقیقی معنوں میں محسوب کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے دوستوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور ہاں اہل عزا وہ تو علی اکبر کی یاد تھی جو صبح کی نماز کے ساتھ وابستہ ہوئی، اور اب کیا یاد دلاؤں کہ عصر کی نماز میں کس کی یاد ہے؟ وہ سورج نکلا علی اکبر کی یاد کو ساتھ لیتا ہوا، اور یہ اب سورج کی کرنیں زرد ہو رہی ہیں، یہ وقت فضیلت عصر جب آ رہا ہے تو اب تو خنجر یاد آ رہا ہے، اب زیر خنجر کسی کا سجدہ ہے، اور اس سجدے کی قیمت میں آپ کو بتلاؤں کہ یاد رکھیے کہ سجدہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب نمازی سجدے سے سر اٹھاتا ہے تب سجدہ ختم ہوتا ہے۔ تو بچپن کا حسین کے واقعہ یاد کر لیجئے کہ نانا نے نواسے کے لیے سجدے کو طول دیا تھا، تو حسین نے کہا نانا آپ نے بچپن میں میرے لیے سجدے کو طول دیا تو تا صحیح جو میں اپنے عصر کے سجدے کو اتنا طول دوں کہ میں سر اٹھاؤں گا نہیں تو کوئی اور ہوگا جو میرے سر کو بلند کر دے گا۔ وہ حسین ہے جن کا سر نیزے پر گیا تب وہ سجدہ۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔